تو انہوں نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو تجھے طلاق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ قسم ہے انجیر کی، اور قسم ہے زیتون کی، اور قسم ہے طور سینا پہاڑ کی، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی، البتہ تحقیق ہم نے انسان کو خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے۔ سورہ 3 ہے، مکی سورت ہے، 8 آیات ہیں سورت کی۔ اللہ پاک جل شانہ نے 4 قسمیں کھا کر انسان کی خوبصورتی کو بیان فرمایا ہے۔ والتین والزیتون، تین کہتے ہیں انجیر کو، اور زیتون سب کو پتہ ہی ہے، زیتون ہی ہے، اس کا پھل ہے، درخت ہے۔ بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں مفسرین کے انجیر اور زیتون جو ہے نا، یہ بہت منافع بخش اور بہت صحت مند اور شفا والے دونوں ہی پودے درخت ہیں، اس لیے اللہ پاک نے خاص طور پر ان کا ذکر کیا۔ پھر آگے 2 مقدس جگہ ہیں، طور سینا اور بلد امین، مکہ شہر جو ہے، مکہ معظمہ، یہ بھی دونوں مقدس شہر ہیں، ان کی اللہ پاک نے قسم کھائی۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، تین اور زیتون یعنی انجیر اور زیتون کی جو قسم کھائی ہے نا، یہ دراصل اشارہ ہے ان علاقے کی طرف جہاں پر یہ زیادہ پایا جاتا ہے، یعنی ملک شام اور فلسطین کا جو علاقہ ہے، وہاں پر دنیا کا بہترین زیتون اور جو انجیر جو ہے وہ پایا جاتا ہے، اور وہ علاقہ جو ہے وہ مرکز ہے اس انجیر اور زیتون کا، کیونکہ وہاں تمام انبیاء جو ہے وہاں تشریف لائے۔ اور اصل میں یہ جو 4 قسمیں کھائی ہیں نا، ان چاروں قسموں میں انبیاء کے وارد ہونے، انبیاء کے مبعوث ہونے کی جگہوں کو بیان کیا گیا، یعنی انجیر اور زیتون کی جو جگہ ہے ملک شام، اکثر انبیاء تو وہیں تشریف لائے، ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کی قبریں ہیں، بعضوں کی قبروں کا پتہ ہی نہیں ہے جو وہاں پر تشریف لائے۔ اور طور سینا پہاڑ وہ ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جاتے تھے، کوہ طور پر، طور سینا پہاڑ کی قسم کھائی، وطور سینین وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی قسم، یعنی مکہ معظمہ، جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اور ابراہیم علیہ السلام بھی ہجرت کر کے یہاں سے ملک شام سے ان کو جو ہے ہجرت کروائی اللہ پاک نے، یہ بھی وہاں تشریف لے گئے۔ اسماعیل علیہ السلام کا مسکن مکہ معظمہ، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ 4 قسمیں جو کھائی ہیں، یہ انبیاء کے مبعوث ہونے کے جو مقامات تھے، اور انبیاء جو ہیں وہ کا مطلب ہے کہ کائنات کے روئے زمین کے بہترین لوگ تھے، سب سے اللہ پاک کو پیارے اور مقدس لوگ تھے، ان کے مقامات کی، ان کی جگہوں کی قسمیں کھائیں، یا پھر یوں کہہ لیں کہ براہ راست اللہ نے پھل کی قسم کھائی، انجیر اور زیتون کی، اس لیے کہ بہت شفا والا اور نفع بخش ہے۔ تو یہ 4 قسمیں کھانے کے بعد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے، ہر لحاظ سے، ایک تو جسمانی لحاظ سے بھی انسان سب سے خوبصورت پیدا کیا گیا ہے، اور دوسرا جو ہے صلاحیتوں کے اعتبار سے، شعور کے اعتبار سے، روحانی اعتبار سے بھی سب سے خوبصورت پیدا کیا گیا انسان کو اللہ پاک نے حکمت دی، بصیرت دی، سمجھنے سمجھانے کا سلیقہ دیا، اور قرآن پاک میں دوسری جگہ ارشاد بھی فرمایا کہ ہم نے اس کو کمزوری سے پیدا کیا، اور پھر ہم نے اس کو طاقتور کر دیا، پھر اس کو ہم نے کمزور کر دیا۔ اور انسان کا یہ تو ہے روحانی طور پر، اس کے اندر جو شعور ہے علم حاصل کرنے کا، علم نبوت کو اپنے اندر سما لینے کا، جو اس کے اندر اللہ پاک نے صلاحیت رکھی ہے، اس اعتبار سے ہے۔ جسمانی اعتبار سے بھی انسان کو خوبصورت پیدا کیا گیا ہے۔ اب انسان کا اوپر سے شروع کر لیا جائے، سر، گلا، سینہ، پیٹ، ریڑھ کی ہڈی، نیچے تک سارا جسم ایسے طریقے سے بنایا گیا ہے کہ اس کی نقلیں اتارنے کے لیے سائنسدان آج تک بڑی کوششیں کر رہے ہیں، روبوٹ ایسے تیار کر دیے، سب کچھ تیار کر دیا، لیکن کتنی کمپیوٹر مشینیں آ جائیں انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو اللہ پاک نے اصل انسان بنایا ہے۔ تو یہ اس کو اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ میں نے سب سے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے خوبصورت
سانچے میں انسان کو پیدا کیا گیا۔ ایک واقعہ یہاں پر ذہن میں آیا، ابو جعفر منصور ایک خلیفہ گزرے ہیں، ان کا ایک وزیر اور مشیر تھے جن کا نام تھا عیسیٰ بن موسیٰ۔ تو وہ اپنی اہلیہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رات کو، چاندنی تھی رات، جو ہے نا وہ چاند فل جوبن پر تھا، 14ویں کا چاند تھا، پورا چاند تھا، فل روشنی میں تھا۔ تو یہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، عیسیٰ بن موسیٰ ان کا نام تھا۔ تو انہوں نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو تجھے طلاق، یعنی تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے بیوی کی تعریف، اور بیوی کی تعریف کرنا سنت ہے، بیوی کی تعریف کرنا سنت ہے۔ اور انہوں نے تعریف بھی کی کہ جو ہے اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو تجھے طلاق۔ وہ بیوی فوراً اٹھ کر جو ہے وہ پردے میں چلی گئی کہ مجھے تو طلاق دے دی ہے، چاند سے خوبصورت کون ہو سکتا ہے، اتنا خوبصورت چاند ہے، اتنی اس کی روشنی ہے۔ یہ انہوں نے رات بڑی جو ہے نا بے چینی میں گزاری۔ صبح کو خلیفہ منصور کے دربار میں جب پہنچے تو وہاں جا کر اپنی پریشانی کا ذکر کیا۔ خلیفہ منصور نے اعلان کروا دیا، محدثین، مفسرین، فقہاء کرام، علماء جتنے ہیں شہر کے اکٹھے ہو جائیں۔ سب کو اکٹھا کیا، بتایا کہ مسئلہ بتاؤ۔ سب نے کہا جی طلاق ہو گئی۔ ایک عالم جو ہیں ان میں سے وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے آخر میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ وہ کہنے لگے کہ میرے علم کے مطابق طلاق نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اس آیت کے اوپر یہ واقعہ ہے تو اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت سانچے میں پیدا کیا، چاہے وہ چاند ہو، چاہے سورج ہو، چاہے کچھ مرضی ہو، سب سے خوبصورت انسان کو پیدا کیا۔ سب علماء حیران رہ گئے کہ اس آیت کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں گیا۔ سب نے اس بات پر فتویٰ دیا متفقہ طور پر کہ طلاق نہیں ہوئی، اس لیے کہ انسان چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اس لیے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو ہم نے سب سے خوبصورت سانچے میں پیدا کیا۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر ہم اس کو لوٹا دیتے ہیں، انسان کو ہم لوٹا دیتے ہیں پست حالتوں میں سے سب سے پستر حالت کی طرف، یعنی اس کو بوڑھا کر دیتے، کمزور کر دیتے، بالکل پست حالت کی طرف وہ چلا جاتا ہے۔ جب چہرے پہ جھریاں پڑ جاتی ہیں، کمر جو ہے وہ جھک جاتی ہے، اور وہ خوبصورتی اور وہ سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور بس اوقات تو یوں بھی لگتا ہے کہ جب جوان ہوتا ہے تو بڑا قد کاٹ، بڑی صحت ہوتی ہے، جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو کمر جھکنے کی وجہ سے یوں لگتا ہے کہ چھوٹا ہو گیا قد، شاید سگڑ گیا جسم اس کا۔ تو یہ انسان کی حالت کو بیان کیا ہے۔ لیکن سب انسان ایسے نہیں ہیں کہ ان کو اس گھٹیا اور کمزور ترین حالت میں اللہ پاک پہنچاتے ہیں، جسمانی اور روحانی ہر لحاظ سے۔ اسفل سافلین سے مراد وہ بڑھاپا ہے جس بڑھاپے میں سارے لوگ اسے تنگ آ جاتے ہیں، بوڑھے سے۔ ارذل عمر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، ایسی عمر جس میں جا کر انسان محتاج ہو جائے کسی کا۔ تو یہ اس کا اسفل سافلین کا ذکر کیا۔ لیکن سب انسان ایسے نہیں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے بدلہ ہوگا نہ ختم ہونے والا، بدلہ ہوگا نہ ختم ہونے والا۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، عمل صالح اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک ان کے لیے اس بڑھاپے میں بھی ایسا بندوبست کر دیتے ہیں کہ ان کو کسی قسم کی اسفل سافلین کی جو ہے وہ حاجت نہیں ہوتی، ایسی عمر کو وہ نہیں پہنچتے۔ اللہ ان کے لیے ایسے ساتھی پیدا کر دیتے ہیں، ان کی اولاد نیک بنا دیتے ہیں، ایسے اللہ پاک بندوبست کر دیتے ہیں ایمان و عمل صالح کی جو زندگی گزارتا ہے کہ وہ اس کی بڑھاپے کی حالت بھی اچھی گزرتی ہے، وہ مخدوم بن کر رہتا ہے، اس کے خادمین جو ہیں وہ اس کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اللہ پاک اس کے لیے بندوبست فرما دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ یہ انسان کی ساری جو ہے یہ حالت ہے، اتنا خوبصورت ہے، پھر اسفل سافلین میں چلا جاتا ہے۔ اسفل سافلین میں تو یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خاص کافر لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، کیونکہ اگر الا الذین آمنوا سے ایمان والے مراد نہیں ہیں، اللہ پاک نے ایمان والے عمل صالح والے اسفل سافلین کی حالت میں نہیں جاتے، کفار ہی جاتے ہیں جہاں وہ اس حالت کو پہنچ جاتے ہیں، ان کو جاننے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری کی ساری صورت کا جو خلاصہ ہے نا وہ اس آیت میں آ رہا، فما یکذبک بعد بالدین، اے انسان کس چیز نے تجھ کو منکر بنا دیا قیامت کے بارے میں، یہ خلاصہ ہے پوری صورت۔ یعنی جب انسان ہے اس کو بنایا بھی ہم نے، خوبصورت بھی بنایا، اس کو پھر
اتنا بدصورت بھی ہم نے کر دیا، کمزور بھی کر دیا، سارا کچھ کر دیا، اسفل سافلین میں بھیج دیا۔ یہ سارے اتار چڑھاؤ تبدیلیاں ہم جب دنیا میں کر سکتے ہیں تو آخرت میں قیامت کے دن کیوں نہیں کر سکتے؟ اس وقت تو باقاعدہ دوبارہ پیدا کرنا تو اور بھی ہمارے لیے آسان ہے، کیونکہ جب کسی چیز کو دوسری مرتبہ بناتا ہے کوئی تو اور بھی بنانا آسان ہوتا ہے، پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہوتا ہے۔ تو اے انسان، تجھ کو کس چیز نے قیامت کے بارے میں جو ہے منکر بنا دیا؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یعنی اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے، اللہ کا حکم چلے گا اور جو ہے پھر دوبارہ قیامت بھی برپا ہو جائے گی۔ جیسے انسان بڑھاپا، جوانی، خوبصورتی، بدصورتی کی حالتوں سے گزر جاتا ہے، ویسے قیامت یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، قیامت کو بھی اللہ کا ایسے حکم چلے گا، دوبارہ سارے کے سارے لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات مسنون ہے، جب یہ آیت پڑھی جائے نا الیس اللہ باحکم، سورۃ 3 پڑھی جائے، الیس اللہ باحکم الحاکمین جب پڑھا جائے، کیا اللہ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ تو اس کے جواب میں کہنا چاہیے بلا، کیوں نہیں، اللہ سب سے بڑا احکم الحاکمین ہے، ارحم الراحمین، احکم الحاکمین۔ یہ سورۃ 3 ہماری جو ہے وہ ختم ہوئی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کامل یقین نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔